بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، لیڈران پی ٹی آئی کے میرے وکلا بھائی بہنوں، السلام علیکم. آج سے 26 سال پہلے جب عمران خان صاحب نے پارٹی کا نام منتخب کیا تو انہوں نے اس کو تحریک انصاف کہا، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر، کوئی بھی اچھا معاشرہ انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر انصاف مہیا کرنا ہے تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر قانون کی بالادستی چاہیے، آئین کی بالادستی چاہیے، رول آف لاء کی بالادستی چاہیے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، عدلیہ کی آزادی. اور میں آپ کو شیریں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے فورم پہ یہ اتنا اہم، جو ہمارے مینیفیسٹو کا کور ہے، اتنا اہم موضوع چنا، اور ٹائملی ہے. اس کی بڑی اس وقت ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بڑی اہم 4 یا 5 نکات ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کچھ باتیں کی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے اور نہیں ہے. میں تھوڑا سا مختلف موقف پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے کلاسک ڈیفینیشن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ کسی خوف، کسی ڈر، کسی فیور، کسی پریشر کے بغیر، چاہے وہ حکومت کا ہو یا کوئی پاورفل لابی کا ہو، وہ اپنے فیصلے کر سکے. یہ ہے کلاسک ڈیفینیشن. اور یہ اس طرح کی ایک جوڈیشری، ایک سپیریئر جوڈیشری بہت ضروری ہے. اس پہ UN ریزولوشن بھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے پری ریکوزٹ فار انفورسمنٹ آف ہیومن رائٹس. میں تو کہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہے اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ایک ملک کا، اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے عدلیہ کی آزادی سے. اور چرچل نے تو اس سے زیادہ بات کر دی تھی. ان سے جب پوچھا گیا تھا، جب بہت سخت جنگ چل رہی تھی، انگلینڈ کے اوپر جرمنی حاوی تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب ہم وار جیتیں گے، یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ ایز لانگ ایز ہز میجسٹیز کورٹس آر ورکنگ وی شیل ون دا وار. یہ ہے امپورٹنس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی. اور یہ جو آج کے دن ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں، میں اس سے متفق نہیں. میری نظر میں یہ جوڈیشری آج جو 2022 میں ہے ہمارے پاس، سپیریئر جوڈیشری ہماری پرٹیکولرلی، انڈیویجول ججز کو چھوڑ دیں، آپ انسٹیٹیوشن کی بات کریں، یہ ٹرولی اس کلاسک سینس میں یہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہے. اور اس کی میں 2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ابھی ریسنٹ 3 مہینوں میں 5 یا 6 کیسز فیصلے ہوئے ہیں جہاں بڑا پریشر تھا جوڈیشری کے اوپر. ایک تو تھا کیس جو آرٹیکل 63A کی تشریح کرنی تھی عدالت نے، اور بڑا پریشر تھا کہ جناب ڈیفیکٹرز کے جو ووٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے دیں. ہر طرف سے یہ باتیں آ رہی تھیں، سپریم کورٹ بارز بھی ادھر پیش ہو رہی تھیں. اس میں ہر قسم کی پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی اس چیز کو اپوز کر رہی تھی، میڈیا پہ بھی ٹاک ہو رہا تھا. لیکن عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ڈیفیکٹرز کے ووٹس ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور وہ ووٹس جو ہیں اس کے بعد جو ڈیفیکشن کا قانون ہے، وہ جو ڈیفیکشن کا کینسر ہے وہ دفن ہو گیا. یہ انڈیپینڈنس نہیں تو اور کیا. دوسرا ایگزامپل میں دیتا ہوں، اس کیس میں بھی میں ہی تھا. اس کیس کے اندر پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کی بات تھی، اور یہ سوال تھا کہ چیف منسٹر ویلڈ ہیں کہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ 5 سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کرنٹ اور ایکس پریزیڈنٹس آ گئے، وہ سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ عدالت کو تبدیل کریں، اس کو انکریز کریں. پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بائیکاٹ کرنے پہ تلی ہوئی تھیں، اور تھریٹ تھے، پریشر تھا عدالت پہ. لیکن عدالتیں کھڑی رہیں، اور آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے دوسری ججمنٹ بھی دے دی، جس میں چیف منسٹر کو، جو آئینی چیف منسٹر تھا، اس کو بحال کر دیا. یہ بڑی باتیں ہیں. لیکن
اس کے ساتھ ہمیں خطرات بھی ہیں اور خطرات پیدا ہو رہے ہیں. ہماری جو جرنی تھی, ہمارا جو سفر تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا, اس کا کچھ ذکر کیا, یہ بڑا ٹربولنٹ تھا. اس میں بہت ساری اوپر نیچے بہت ٹینشن تھی, لیکن وہ سفر ابھی جاری ہے, وہ ٹینشنز ابھی آنے والی ہیں. اور میں 4 چیلنجز کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ ہماری ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا حق بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ 4 چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں. سب سے پہلا تو کلاسک کیس ہے, اور ایک فریز میں ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار آپ نے سنا ہوگا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے جلدی اور صاف طریقے سے عوام کو, تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک ہال ہی رہ جاتا ہے, ایک ایمٹی شیل رہ جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا, اور میں چیئرمین صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, انشاءاللہ ہم آئیں گے, ہم طاقت میں آئیں گے, واپس پاور میں آئیں گے, لیکن اس بار ہم نے یہ سسٹم ہے, لیگل سسٹم, انصاف جلدی فراہم کرنے کا, تیز فراہم کرنے کا, اس پہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. دوسرا جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ اس چیلنج کی نشاندہی ہماری ہسٹری کرتی ہے, ہماری تاریخ سے وہ نظر آتی ہے ہمیں. 3 مارشل لا آئے, تینوں مارشل لا میں سب سے پہلے اٹیک کس کو کیا گیا؟ جوڈیشری کو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو. الزام لگتا ہے جوڈیشری پہ. کچھ مقررین نے بھی بات کی کہ جناب جوڈیشری نے ایک دم لیجٹیمیسی دے دی مارشل لا کو, وہ بیٹھ گئے, سکم کر گئے. بہت سارے جو جج صاحبان جن سے میری بات ہوئی, جو اس ججمنٹ کے حصے تھے, ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی, انہوں نے ایک اس کا جواب دیا ہے. یہ الزام کچھ حد تک درست ہے, لیکن ان کا جواب سننا بھی ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم لوگ تو 8 یا 10 یا 12 جج ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کہاں جاتی ہیں جب ایسا وقت آتا ہے؟ سول سوسائٹی کہاں جاتی ہے؟ میڈیا کہاں جاتا ہے؟ جو سول سوسائٹی جو لائرز ہیں, جو پارٹ آف سول سوسائٹی, وہ کہاں جاتے ہیں جب ہم ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اگر پورا ملک ایک ہی آواز کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہم بھی یہ ججمنٹ نہ دیتے. وہ اگزامپل لے لیں آپ, ایوب خان صاحب کا مارشل لا آیا پہلے, اس کا ایک کمیونیکیشن بھیجی جو اب آ گئی ہے منظر عام پہ. اس وقت کے امبیسڈر جو کراچی میں ہوتے تھے یو ایس کے, انہوں نے کہا ناٹ اے ڈاگ باکڈ, ناٹ اے ڈاگ باکڈ. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آیا, مٹھائیاں بانٹی گئیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, پولیٹیشنز نے بلکہ ضیاء الحق صاحب کو جوائن کر لیا, کابینہ کا حصہ بن گئے. ناٹ اے ڈاگ باکڈ اگین. مشرف صاحب آئے, اگین وہی ہوا. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ دوسرا جو میجر کرائسس ہے جوڈیشری کے لیے, وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی, پولیٹیکل پارٹی, لوگ, یو دا لائرز, وی آل ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر نیکسٹ ٹائم اس کی ضرورت خدا نخواستہ پڑی. اور مجھے جو خوشی ہے سر, جس کی میں بات آپ سے بھی کی اور میں بھی اوپنلی بھی کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز اٹھا لی ہے. آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے جو پوری قوم میں اس کی ایک لہر پھیلی ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ضروری ہے, یہ آواز, آپ کی ایک آواز پہ چونکہ دیکھتے ہیں ہم کہ پبلک باہر آ جاتی ہے, یہ چیز اسٹرینتھن کرے گی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اگر خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے. یہ دوسرا خطرہ. تیسرا خطرہ سر عجیب و غریب ہے. تیسرا خطرہ بہت ہی عجیب و غریب اس لیے ہے کیونکہ وہ خطرہ فرام ود ان ہے. اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اس کی سلوشن بھی میں بتاؤں گا, لیکن پہلے اس خطرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں. ہر دنیا میں عدالت جو ہے اس کی انڈیپینڈنس کے لیے جوڈیشل ریویو کی پاور دی ہوتی ہے. جوڈیشل ریویو کی پاور سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہو, کوئی بنیادی حقوق کا ایشو ہو,
تو آپ فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے عدالت میں جائیں اور وہ اس کو انفورس کریں. شروع میں جب عدالتیں اتنی طاقتور نہیں تھیں, اتنی آزاد نہیں تھیں, تو انہوں نے خود ہی ایک کانسیپٹ دیا, اور وہ کانسیپٹ تھا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا, کہ ہم احتیاط کریں گے, ہم پولیٹیکل ایشوز میں نہیں جائیں گے, ہم سوشل ایشوز پہ نہیں جائیں گے, ہم جو رول گورنمنٹ کا ہے, مثلا اگر گورنمنٹ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے ہم اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کی پارلیمنٹ کی جو ڈومین ہے اس میں نہیں آئیں گے. وہ احتیاط سے چلتے تھے. لیکن پھر پوری دنیا میں دو چیزیں ہونا شروع ہوئیں ساتھ ہی. ایک یہ ہوا کہ جو میڈیا تھا وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو گیا, اور دوسرا جو پارلیمنٹ تھا یا گورنمنٹ تھی انہوں نے گورننس بند کر دی. انہوں نے لوگوں کو جو چیزیں دینی تھیں, جو ان کا کام تھا وہ کرنا بند کر دیا. بہت بڑا گیپ آ گیا, لوگوں کی امیدیں شیٹر ہونا شروع ہو گئیں جمہوریت سے. میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے, جب میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے تو عدالتوں نے ان کو پکڑا, اور عدالت کے ججز جو ہیں وہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے, وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے. دنیا بھر میں فنومینا ہوا. جب وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایگزیکٹو اور جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں. یہ چیز ہم بھی جب حکومت میں تھے ہم نے بھی فیس کیا, ہمارے سے پہلے بھی حکومتوں نے فیس کیا, یہ پوری دنیا میں فیس کیا. پاکستان نے بھی فیس کیا. پاکستان کا لینڈ مارک ٹائم کیا تھا جب ہم سوچتے ہیں, ہمارے جورسٹ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کب انڈیپینڈنس, ٹرو انڈیپینڈنس کی کلاسک سینس میں, ہم نے تب کی جب مشرف صاحب نے چیف جسٹس کو ہٹایا, بلیک کوٹس کی ریولوشن آئی, اور بلیک کوٹس نے مشرف صاحب کی آرڈر کو سیٹسفائڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس کو ریسٹور کر دیا. ہمارا خیال تھا اس وقت ہمیں ٹرو انڈیپینڈنس مل گئی, لیکن اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کر گئیں. عدالتیں شوگر کے پرائسز کو بھی بات کرنا شروع ہو گئیں, ڈیمز بھی بننا شروع ہو گئے, عدالتوں نے بہت سارے اختیارات لینا شروع کر دیے. لوگوں کی امیدیں جو تھیں وہ عدالت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی, جمہوریت پیچھے جانا شروع ہو گئی. یہ چیز جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کرتی ہے. بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو تیسرا چیلنج ہے اس کو بھی ہم میٹ کریں. مین چیز یہ ہے کہ سب سے اوپر ہے لا, قانون کی پاسداری. عدالت کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے, چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو چاہے ایک میجسٹریٹ ہو. جو قانون ہے اگر وہ لاگو ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, تو پھر ہی ہماری ٹرولی انڈیپینڈنس ملے گی. اس کے لیے بھی آپ نے بڑی اچھی آواز اٹھائی, جس کا ایف آئی آر بھی ہو گیا. آپ نے آواز ٹھیک اٹھائی, آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے چاہے وہ جونیئر جج ہو چاہے وہ سینئر جج ہو, وہ رول آف لا کے تابع ہے, ان کو قانون ہی نافذ کرنا ہے, چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے حق میں ہو. تو یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. اب چوتھا جو میں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایک یونیک اٹیک ہو رہا ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ. اور یہ اٹیک اس وقت کون کر رہا ہے؟ یہ اٹیک اس وقت ہماری اپوزیشن کر رہی ہے. ایک کانسیپٹ ہے سر لا فیئر کا, شاید کچھ لوگ جانتے ہوں شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں. سمپل ایکسپلین کرتا ہوں. ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ ہے جس میں بجائے ایک ملک کسی کے خلاف جنگ کرنے کے وہ قانون کو استعمال کرتا ہے, اور قانون کے استعمال کر کے اپنی وہ جنگ جیتتا ہے. وہ اپنی اسٹریٹجک نقصان پہنچاتا ہے دوسرے ملک کو, اور اپنی جو ہے ایمبیشن اس کو پورا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا فیئر. لیکن پاکستان میں اس وقت ایک حقیقت آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے اس کی مقبولیت عوام میں عروج تک پہنچ چکی ہے. اور پی ڈی ایم یا جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پورے ملک کی ملا لیں, ان کی پاپولیرٹی یہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب یہ حقیقت دیکھی اور ہماری پولیٹیکل اوپوننٹس نے یہ دیکھا کہ جناب ہم ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ تو کر نہیں سکتے, ہم سیاست کے میدان میں تو ہار ہمیں نظر آ رہی ہے, تو پھر انہوں نے لا فیئر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اور لا فیئر کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کے 3 ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک ایگزامپل اس کا کل کی جو ایف آئی آر تھی, ایک بے بنیاد بوگس ایف آئی آر. دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جو فورن
فنڈنگ کیس کہتے ہیں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، پھر ٹوٹلی اللیگل کیس. تیسرا کیس انہوں نے شروع کیا ہے، وہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریفرنس فائل کر دی ہے، جو کہ ویسی غیر قانونی ریفرنس ہے توشہ خانہ کے بارے میں. یہ ان کو چونکہ کچھ مل نہیں رہا، انہوں نے لا فیئر کی استعمال، یعنی عدالتوں کی ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائے. عدالتوں کو اس چیز کا اویئر ہونا گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو اویئر ہوں گے اور لا فیئر کو نہیں استعمال ہونے دیں گے پی ٹی آئی کے خلاف. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا جو ہم نے میٹ کرنا ہے. میں آج ریزالو کرتا ہوں، بارز کو انوائٹ کرتا ہوں، پورے پاکستان کی بارز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جناب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری ایک ہی آواز جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو لا فیئر، جو عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش، جو کیسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے، غیر قانونی ہے، جائز نہیں ہے، آئین کے خلاف ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں. تھینک یو سو مچ سر.